واتقى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جماعت لباس پہننے کے باوجود برہنہ خواتین کی ہے۔ جنہوں نے دوسری جماعت خواتین کی ہے جن کی علامات حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری جماعت لباس پہننے کے باوجود برہنہ خواتین کی ہے۔ جنہوں کی دوسری جماعت خواتین کی ہے جن کی علامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ خواتین لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی ان کے جسم پر لباس تو ہوگا لیکن لباس کا جو اصل مقصود ہے وہ جسم کو چھپائے، جس کی جو قدرتی بناوٹ ہے اس کو پوشیدہ کرے۔ ان کا لباس اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا۔ اس مقصد کو پورا نہ کرنے کی دو وجہ ہوں گی۔ اس پوشیدہ کا مقصود ہے کہ وہ جسم کو چھپائے اور جسم کی جو قدرتی بناوٹ ہے اس کو پوشیدہ کرے۔ ان کا لباس اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا۔ اس مقصد کو پورا نہ کرنے کی دو وجہ ہوں گی۔ ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ لباس یا تو اتنا باریک ہوگا کہ اس میں سے جسم صاف ظاہر ہو رہا ہو، جیسے آج کل گرمی کے زمانے میں بعض خواتین لون کی قمیض شلوار استعمال کرتی ہیں، جس سے ان کا جسم پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ ان کا جسم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ باریک لباس پہننے کی ایک جائز صورت ہے۔ حالانکہ لون کا سوٹ کسی خاتون کو پہننا ہو تو اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ قمیض کے نیچے سمیز پہن لیں، شلوار کے اندر باریک واری لگا لیں تاکہ باریک کپڑا پہننے کا جو مقصد ہے یعنی گرمی نہ لگنا وہ بھی حاصل ہو جائے اور پردہ بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن ایسے خواتین بہت کم ہیں جو خواتین شرعی پردہ نہیں کرتی، وہ لون کے نیچے بنیان یا شمیز پہننے کا بھی اہتمام نہیں کرتی، نہ ہی شلوار کے اندر وائر کا لگانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور ایسے خواتین کا دوپٹہ بھی برائے نام ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی کی شکل گلے میں پڑا ہوتا ہے۔ ایسے خواتین ہی کے بارے میں اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ دوسری وجہ یہ ہوگی کہ وہ لباس باریک تو نہیں ہوگا بلکہ موٹا ہوگا، لیکن وہ لباس اتنا چست ہوگا کہ جسم کے اعضاء کی بناوٹ کو نمایاں کر رہا ہوگا، ان کی بناوٹ کو پوشیدہ نہیں کر رہا ہوگا، جس کے نتیجے میں کپڑے پہننے کا جو مقصود ہے یعنی پردہ کرنا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ یا ایسے خواتین بھی کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ ناقص لباس پہننے والے خواتین، حضرت مولانا آصف الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری وجہ بھی بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ جس پر لباس تو ہوگا لیکن وہ ناقص اور ناتمام ہوگا۔ جیسے آج کل اس کا رواج ہے، قمیص کی آستین بغلوں تک ہے، پورا بازو کھلا ہوا ہے، حتیٰ کندھے بھی نظر آ رہے ہیں، دوسرے گردن کھلی ہوئی ہے،
سینہ کھلا ہوا ہے، کمر کھلی ہوئی ہے، سلوار بھی پنڈلیوں تک کھلی ہوئی ہے، بس برائے نام لباس ہے۔ لباس کا جو اصل مقصد ہے یعنی ستر پوشی، وہ اس لباس سے حاصل نہیں ہوتا، لہذا ایسے خواتین بھی ان لباس کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ ان کا ایسا لباس ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا، ان کا ایسا لباس جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ ساڑی اور ننگا پہناوا، آج کل جو ساڑی پہنی جاتی ہے عموماً اس کا یہی حال ہے کہ ساڑی کے اندر عورت کی پیٹ بالکل ننگا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے۔ ایسی عورت بھی جہنم کی اس جماعت میں داخل ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ یا جو عورتیں ایسا باریک لباس پہنی ہوتی ہیں جسے جسم جھلک رہا ہے، یا وہ لباس اتنا چست ہے کہ اسی وجہ سے اعضاء کی بناوٹ نظر آ رہی ہے، یا وہ لباس اتنا ناقص اور نامکمل ہے جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے وہ اعضاء اس لباس میں مستور نہیں ہیں۔ یہ تین قسموں کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی: مردوں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی خواتین۔ اس حدیث میں خواتین کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خواتین خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان خواتین کے اپنے سر کے بالوں کو فیشن کے طور پر اس طرح بنایا ہوا ہوگا کہ دیکھنے سے یہ معلوم ہو کہ ان کے سروں پر بہت بال ہیں اور وہ بال بھکتی اونٹ کے کوہان کی طرح اونچے ہوں گے، یعنی جس طرح اونٹ جب چلتا ہے تو اس کا کوہان کبھی ایک طرف جھکتا ہے اور کبھی دوسری طرف جھکتا ہے، اس طرح وہ خواتین اپنے سروں کو اس طرح حرکت دیتے ہوئے چلیں گی کہ ان کے سر کے بال بھی کبھی ایک طرف جھکیں گے اور کبھی دوسرے طرف جھکیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے سر کے بال بہت لمبے ہیں۔ ایسے خواتین جہنم میں لے جائے گی، ایسے خواتین جہنم میں جائیں گی۔ یہ لباس جو ان خواتین نے پہنا ہوگا وہ مالی تنگی کی وجہ سے نہیں بلکہ فیشن کی وجہ سے ان خواتین نے باریک لباس یا چست لباس یا ناقص لباس پہنا ہوگا۔ ایسے لباس میں وہ اپنے آپ کو آراستہ کر کے اور میک اپ کر کے بال بنا کر گھر سے باہر نکلیں گی تاکہ نامحرم مرد ان کی طرف مائل ہوں اور وہ نامحرم مردوں کی طرف مائل ہوں۔ یہ بھی ان جہنمی عورتوں کی علامت اور نشانی ہے۔ ایسے خواتین کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانا تو درکنار، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، جبکہ دوسری حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب جنت تک پہنچنے میں 100 سال کی مسافت باقی ہوگی، جنت تک پہنچنے میں 100 سال کی مسافت باقی ہوگی، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، لیکن جو عورتیں دنیا بے حجاب بے پردہ رہیں گی وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین جہنم میں جائیں گی۔ البتہ خواتین خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اب گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گی، باقی سزا پھر آخر دعوانا الحمدللہ۔